پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کے سبق میں ہم نے آپ کو پڑھایا تھا کہ جانوروں کے حقوق کیا ہیں۔ آج کے سبق میں ہم بات کریں گے کہ راستہ چلتے چلتے لوگ یا راستے پر بیٹھے رہتے ہیں تو وہ راستے میں بیٹھنے والوں کو کیا کرنا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے کیا فرمایا ہے۔ تو آپ چلتے ہیں سبق کی طرف۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم لوگ راستوں پر بیٹھنے سے بچو کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر ہم راستوں میں نہیں بیٹھیں گے تو ہمارا کام حرج ہو جائے گا، ہم ان راستوں میں ہی بیٹھ کر بات چیت کیا کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لوگ راستوں پر بیٹھو تو راستوں کا حق ادا کرتے رہو۔ کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ راستوں کا حق ادا کرتے رہو۔ میرے نبی کی ادا دیکھیے گا، نہ یہاں انسان ہے نہ جانور ہے، یہاں صرف راستے کا حق ہے۔ اللہ کے نبی کی ایک ایک ادا بے مثال ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن عظیم میں اپنے محبوب کے لیے ایسے ہی نہیں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب اپنے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ کے نبی کو ایسے ہی نہیں کہا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لوگ راستوں میں بیٹھو تو راستوں کا حق ادا کرتے رہو۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستوں کے حقوق کیا ہیں، راستوں کے حق کیا کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ راستوں کے 5 حق ہیں۔ کتنے؟ 5 حق ہیں۔ بہت توجہ سے سننے والی حدیث ہے۔ اللہ کے بخاری شریف کی حدیث میں کیا کہتے ہیں؟ 5 راستے کے حق اللہ کے نبی نے بتائے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پہلا ارشاد فرمایا کہ جو 5 حق ہیں ان میں سے پہلا حق یہ ہے کہ جب راستے میں رہو تو نگاہ نیچی رکھو۔ بولو سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی نے کہا نگاہ نیچی رکھو، مطلب یہ ہے کہ راستہ چونکہ عام گزرگاہ ہوتا ہے اس لیے راستہ پر بیٹھنے والوں کو لازم ہے کہ نگاہیں نیچی رکھیں تاکہ غیر محرم عورتوں اور مسلمانوں کے عیب مثلا کوڑی، سفید داغ والے یا لنگڑے لولے کو بار بار گھور گھور کر نہ دیکھیں جس سے ان لوگوں کو ٹھیس پہنچے، ان لوگوں کا دل دکھے اور وہ لوگ آنسو بہانے پر مجبور ہو جائیں۔ حدیث دیکھیے گا، اللہ کے نبی کی حدیث میں دوسری بات ہے کسی مسافر یا راہگیر کو ایذا نہ پہنچائیں، مطلب یہ کہ راستوں میں اس طرح نہ بیٹھیں کہ راستہ تنگ ہو جائے، یوں ہی راستہ چلنے والوں کا مذاق نہ اڑائیں، نہ ان کی حقیر اور عیب جوئی کریں، نہ دوسری کسی قسم کی تکلیف پہنچائیں۔ میرے نبی کا فرمان دیکھیے گا، آگے اللہ کے نبی اس بخاری شریف کی حدیث میں آگے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے تیسری بات یہ ہے کہ ہر گزرنے والے کے سلام کا جواب دیتے رہیں۔ اگر کوئی گزر کر جائے تو ہم پر اور آپ پر لازم ہے کہ اس گزرنے والے کا سلام اگر وہ کرے تو جواب اس کو ہم پلٹ کر دیتے رہیں۔ نمبر 4، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اسی حدیث میں راستہ چلنے والوں کو اچھی باتیں بتاتے رہیں، کسی راہگیر کو ایسی بات نہ بتائیں جس سے کہ اس کی زندگی خطرے میں آ جائے، جس سے کہ اس کو ٹھیس لگے۔ اللہ کے نبی نے اس حدیث میں آخری بات بیان فرمائی ہے خلاف شریعت اور بری باتوں سے لوگوں کو منع کرتے رہیں۔ اگر راستے میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں، کوئی انسان جا رہا ہے، اگر وہ شیطانی کر رہا ہے یا کوئی ایسی بات کر رہا ہے جو شریعت کے خلاف ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ اس کو منع کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ 4-5 لوگوں میں ہے تو منع کرنے کا حکم نہیں ہے۔ اگر کسی کی کوئی کمی ہے تو اس کو ہمیشہ سمجھاؤ، تو اکیلے میں لے جا کر سمجھاؤ تاکہ دوبارہ وہ غلطی نہ کرے۔ 4 لوگوں میں اس کو سمجھاؤ گے تو ہو سکتا ہے وہ 4 لوگوں میں ذلیل ہونے کی وجہ سے آپ سے دشمنی کر بیٹھے یا آپ سے یعنی کہ شرمندہ ہو جائے، 4 لوگوں میں نظریں نہ اٹھا سکے۔ تو کسی کو بھی اگر سمجھاؤ تو اس کو تنہائی میں لے جا کر سمجھاؤ تاکہ اس کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے اور آئندہ وہ اس کام کو کرنے سے قاصر رہے تاکہ پریشانی نہ ہو۔ وہ بھی اپنی جگہ صحیح، تم بھی اپنی جگہ صحیح۔ آج کا سبق مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے راستے کے حقوق کیا ہیں۔ کل کے سبق میں میں آپ کو پڑھاؤں گا حقوق کو ادا کرو یا معاف کرا لو۔ اگر کسی کے حق ہم پر ہیں تو یا تو ان کو ادا کر دو اور ادا نہیں کر سکتے تو یا تو سامنے والے سے ان حقوق کو معاف کرا لو۔ تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں کل کے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔